الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا واحدا كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاث وسموا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا أنتم رفعتم رواه الترمذی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم اونٹ کی طرح ایک سانس میں نہ پیا کرو بلکہ دو دو یا تین تین سانس میں پیا کرو، اور جب تم پینے لگو تو بسم اللہ پڑھ کے پیو، اور جب پی چکو اور برتن منہ سے ہٹاؤ تو اللہ کی حمد اور اس کا شکر کرو۔ اس حدیث شریف میں پانی پینے کے 3 آداب ذکر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جب انسان پانی پینا چاہے تو بسم اللہ پڑھے، چاہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھ لے اور چاہے خالی بسم اللہ کہہ لے، یہ بھی کافی ہے، بسم اللہ، اور پھر اس کو پانی کو پی لے۔ دوسرا ادب یہ معلوم ہوا کہ 3 سانس میں پانی پیے، اور ایک سانس میں پانی پینے کو آپ نے اونٹ کی طرح پانی پینا قرار دیا ہے کہ اونٹ جو ہے وہ ایک دفعہ جب پانی کے لیے اپنا منہ ڈال دیتا ہے تو ایک ہی سانس میں پیتا رہتا ہے، تو فرمایا انسانوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح نہ پئیں۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ 2 یا 3 سانس میں پانی پیو، اس لیے کہ یہ زیادہ بہتر ہے، معدے کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے، زیادہ خوشگوار طریقہ ہے۔ اس لیے کہ جب انسان ایک سانس میں پانی نہیں پیے گا تو معدے پر بوجھ نہیں آئے گا اور اس کو تکلیف کوئی نہیں ہوگی، تو طبی بھی اس کے اندر فائدہ ہے۔ اور دوسرے، ایک سانس میں پانی پینا حرص اور طمع اور لالچ کی علامت ہے، انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ تو دوسرا ادب یہ معلوم ہوا کہ 3 سانس میں پیے، اور تیسرا ادب یہ معلوم ہوا کہ پینے کے بعد الحمدللہ کہے۔ بعض روایات میں ایک دعا آتی ہے، الحمدللہ الذی ماء عذبا فراتا، الحمدللہ الذی سقانا ماء عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ بذنوبنا ملحا اجاجا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں سیراب کیا، پلایا ٹھنڈا میٹھا پانی، اور اللہ نے اپنی رحمت سے ہم کو یہ پلایا، اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس کو اللہ نے کڑوا نہیں بنایا۔ ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ ہمیں میٹھا پانی میسر ہی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اللہ نے اتنا فضل فرمایا کہ ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھا، محض اپنے فضل اور اپنی رحمت سے ہمیں میٹھا تازہ اور ٹھنڈا پانی پینے کی توفیق نصیب فرمائی۔ تو یہ اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ دعا یاد نہ ہو تو مطلق الحمدللہ کہہ دیں، یہ دعا پڑھنا بھی ثابت ہے۔ اگر دودھ پیا ہے کسی نے تو دودھ پینے کے بعد کی ایک الگ دعا ثابت ہے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا خیرا منہ۔ اے اللہ اس دودھ میں ہمیں برکت نصیب فرما اور ہمیں اس کے اندر اور زیادہ اضافہ فرما، اس میں اور اضافہ فرما۔ تو اس کے اندر اضافے کی دعا کی جا رہی ہے، اس سے بہتر کی دعا نہیں کی جا رہی۔ مفسرین نے اور شراح حدیث نے اس دعا کی شرح میں یہ بات ذکر کی ہے کہ دودھ جو مشروب ہے اس سے بہتر مشروب کوئی ہو نہیں سکتا، اس لیے جب دودھ انسان پی لیتا ہے تو اللہ سے اس سے بہتر کا سوال نہیں کر رہا، بلکہ اسی کی زیادتی کا سوال کر رہا ہے، اللہ مجھے اور زیادہ دے دے اور بہتر مجھے دے دے، یعنی یہ مجھے دوبارہ اور پلا دے۔ تو یہ دودھ پینے کی ایک الگ دعا منقول ہے۔ اگر کسی کو وہ یاد نہ ہو تو کم از کم الحمدللہ تو ضرور کہے، اللہ کا شکر ادا کریں، یہ پینے کے آداب میں سے۔ ایسے ہی پینے کا ایک ادب یہ ہے کہ انسان کو جب سانس لینے کے لیے وہ رکنا پڑے تو منہ سے اپنے گلاس کو ہٹائے اور اس گلاس کے اندر سانس نہ لے۔ بسا اوقات انسان پانی پیتا ہے اور اسی میں سانس لے لیتا ہے، تو یہ بد تہذیبی کی علامت ہے اور اس سے بہت سی تباہیں کراہت کرتی ہیں۔ تو اسلام نے بھی ہمیں یہ حکم دیا کہ پیتے وقت الگ الگ ہم 3 سانس لیں، اور سانس برتن کے اندر نہ لیں بلکہ برتن کو منہ سے ہٹا لیں اور پھر ہم سانس لیں گے۔ ایسے ہی پینے کا ایک ادب یہ ہے کہ جب انسان پانی پیے تو بیٹھ کر پیے، کھڑے ہو کر نہ پیے، یہ بھی آداب میں سے ہے۔ بعض روایات میں کھڑے ہو کر بھی پینے کا حکم وارد ہوا ہے، لیکن وہ عام معمول نہیں ہے، کسی خاص وجہ سے کبھی آپ نے کھڑے ہو کر بھی پیا ہے، ورنہ آپ علیہ السلام کا عام معمول یہ تھا کہ آپ بیٹھ کر پانی پیتے تھے۔
ایسے ہی ایک ادب پینے کا یہ بھی ہے کہ ٹوٹے ہوئے برتن میں یا ٹوٹے ہوئے گلاس میں جو ٹوٹی ہوئی جگہ ہے اس سے پانی نہ پیا جائے۔ اول تو برتن ٹوٹا ہوا استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے، یہ منع ہے۔ اس کے اندر میل کچیل جمع ہو جاتا ہے، صاف نہیں ہوتا، نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس لیے ٹوٹا ہوا برتن الگ کر دیا جائے، کسی اور مصرف میں اس کو لایا جائے، لیکن پینے کے لیے برتن صاف ہو، ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان آداب کی رعایت کی توفیق نصیب فرمائے۔